ناردرن انفینٹری کے حوالدار حافظ عبد الرحمن نے قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی زیرہ بکتر پہنچا دی تھی۔ اب وہ محفوظ ہو گئے تھے۔ اب وہ آسمانی اور زمینی شدائد سے لاپرواہ اور بے فکر ہو گئے تھے۔ فرط جذبات سے بے قابو کرنل صاحب نے کیپٹن سے لے کر اس قافلے کے ہر جانباز کو باری باری اپنے سینے سے لگا کر اپنی دھڑکنوں میں سمو لیا تھا۔ ان کی کمپنی کے باقی ساتھی ان سب سے باری باری بخلگیر ہو کر ان کی خوش بختی پر انہیں مبارکبادوں سے نواز رہے تھے۔ فضائیں دست بدعا تھی۔ ہوائیں ان کی کامرانیوں کے لیے اپنے بازو پھیلا رہی تھیں۔ اچانک ہی صوبیدار عنایت اللہ کا نعرہ مستانہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اور وہاں موجود ہر ذی شعور نے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے اللہ اکبر کہا۔ انہی فلک شگاف نعروں کے جلووں میں ایس ایس جی کے جانباز اپنے مختصر ذاتی راہ، نامکمل وردیاں، سامان اور انتہائی نامساعد حالات لیکن مکمل اعتماد کے ساتھ جانب منزل رواں دواں ہوئے۔ کیپٹن جاوید ان شیر دل غازیوں کی کمان کر رہے تھے۔ وہ ایس ایس جی کی روایات کے مطابق سب سے آگے تھے۔ جوانوں نے 5-5 کی ٹولیوں میں ایک دوسرے کو اپنی اپنی کمر سے بندھے نائلن کے مضبوط رسے سے باندھ لیا تھا۔ انہیں ایک ایک قدم پھونک کر اٹھانا تھا اور 40 گھنٹے کی طویل اور جان لیوا ریاضت کے بعد منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ غازیان صف شکن کا قافلہ رواں دواں تھا۔ وہ جس زمین پر سفر کر رہے تھے اس زمین نے صدیوں سے انسانی قدموں کی دھمک محسوس نہیں کی تھی۔ یہاں کے پہاڑوں کے لیے انسان اور چرند پرند بالکل اجنبی تھے، لیکن انہوں نے غازیوں کی آمد کو اپنے لیے چیلنج بنا لیا تھا۔ اپنی تربیت اور ذہانت کے بل بوتے پر کیپٹن جاوید اس قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے 4 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد اندازہ کر لیا تھا کہ اس سے آگے مسلسل چلنا جوانوں کو زبردستی موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ 4 گھنٹے بعد جوانوں کو پہلا پڑاؤ نصیب ہوا۔ انہوں نے اپنی گاگلوں سے جو وردیوں کے اندر محفوظ کی گئی تھیں، کیونکہ باہر تو ان میں موجود پانی کے منجمد ہو جانے کا خطرہ تھا، 2 گھونٹ پانی اپنی جیبوں میں موجود کچھ گولیوں کے ساتھ حلق میں اونڈھیلا۔ یہ گولیاں انہیں ڈاکٹر صاحب نے اس سخت ہدایت کے ساتھ دی تھیں کہ انہیں ضرور استعمال کرنا ہے، اور کیپٹن جاوید سے بطور خاص یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہر جوان کو اپنی نگرانی میں یہ 2 گولیاں کھلائے۔ آدھا گھنٹہ تک یہاں سستانے اور تھوڑا سا منجمد کھانا کھانے کے بعد وہ پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اگلے چند گھنٹے تک وہ مسلسل چلتے رہے۔ ان کے جذبے ضرور جوان تھے، ان کے عزائم ضرور ناقابل تسخیر تھے، لیکن گوشت پوست اور ہڈیوں کے مرکب وہ کمانڈوز بہرحال جیتے جاگتے انسان تھے۔ ان کا مقابلہ پتھریلے پہاڑوں اور منجمد برفانی قبرستان سے آن پڑا تھا، جنہوں نے آج سے پہلے انسانوں کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ایسے موسمی قہر سے وہ ناآشنا تھے۔ ان کے پاؤں کی انگلیاں مسلسل حرکت کے باوجود سن ہو رہی تھیں، ان کے ہاتھ مسلسل حرکت کے باوجود منجمد ہو رہے تھے۔ کمر پر لدے بوجھ کا وزن کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ کندھوں پر موجود کینوس کی مضبوط پٹیاں ان کے جسم میں اتر رہی تھی۔ چند قدم چلنے پر سانس اکھڑنے لگتا تھا۔ برفیلی ہوا نیزے کی انی کی طرح ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی۔ اپنی دانست میں انتہائی گرم کپڑے پہنے ان کمانڈوز کو یوں لگتا تھا جیسے برف باری میں وہ ننگے جسم چل رہے ہوں، کہ ان کے جسم کا ہر قابل ذکر حصہ گرم کپڑوں میں چھپا تھا، لیکن برفیلی ہوا کپڑوں سے گزر کر جسم میں سرایت ہوتی اور انہیں اپنا خون منجمد ہونے کا احساس دلاتی۔ کیپٹن جاوید جب دیکھتا کہ کسی جوان کی حالت انتہائی بگڑنے لگی ہے تو اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا، اس کے ساتھیوں کو ہدایت کر دیتا کہ وہ اسے اپنے درمیان رکھ کر اس کے جسم کو گرم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے پاس 40 گھنٹے کے اس طویل سفر کے لیے صرف 2 کیروسین آئل کے جیری کین تھے، اس سے زیادہ وہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ کیپٹن جاوید نے ان دونوں جیری کین کو ابھی بالکل استعمال نہیں کیا تھا۔ 20 گھنٹے کی جان لیوا مسافت کے بعد اس نے پہلی مرتبہ ایک پہاڑی دھرنے میں قدرے محفوظ جگہ تلاش کرنے کے بعد صوبیدار صاحب سے کہا تھا کہ وہ ایک چولہا جلا کر پیکٹوں میں موجود یخنی جوانوں کو گرم کر کے پلا دے۔
آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ اس منجمد یخنی کو بمشکل پگھلانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تمام جوانوں کو آدھا آدھا مگ پلانے کے بعد کیپٹن جاوید نے آدھا مگ اپنے حلق میں ہنڈیلا تھا اور اب وہ اپنے پاس موجود چاکلیٹ اپنے منہ میں رکھنے کے بعد دوبارہ سوئے منزل گامزن ہوئے تھے۔ اس دوران کیپٹن جاوید کا رابطہ ہیڈ کوارٹر سے مسلسل قائم رہا۔ ان کی طرف سے جانے والی ہر کامیابی کی خبر سے بیس کیمپ میں موجود ان کے ساتھیوں کے حوصلے دو چند ہو جاتے۔ کیپٹن جاوید نے اس بات کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ ان کے بیشتر جوانوں کی حالت ناقابل یقین حد تک بگڑ چکی ہے اور عین ممکن ہے کہ 22,000 فٹ کی بلندی پر جہاں انہوں نے اپنی پوسٹ قائم کرنی تھی وہ زیادہ دیر تک زندہ بھی نہ رہ سکے۔ لیکن اس نے ابھی تک بیس کیمپ کو سب اچھا کی رپورٹ دی تھی۔ ان کی طرف سے گیانگلا کے نزدیک پہنچنے کی خبر پر ناردرن لائٹ انفینٹری کی ایک کمپنی کو ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس کمپنی کے ساتھ ایک ڈاکٹر کو بطور خاص بھیجا گیا تھا، جبکہ ابتدائی طبی امداد کے لیے کچھ ادویات کیپٹن جاوید کے ساتھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جو اب کم پڑتی جا رہی تھی۔ اس علاقے میں ہائیکنگ کرنے کی وجہ سے اسے کچھ آشنائی ضرور حاصل تھی اور اسی آشنائی کے بل پر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ اب منزل کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ 40 گھنٹے کی یہ مسافت انہوں نے حیرت انگیز طور پر 35 گھنٹے میں طے کر لی تھی، لیکن منزل پر پہنچنے کے فوراً بعد صوبیدار عنایت اللہ نے جوانوں سے متعلق جو رپورٹ دی وہ شدید تشویشناک تھی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔